ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ ان بے شک الذین جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، یکفرون انکار کرتے ہیں، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے نبی اور رسول کو اللہ کا نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ تعالی کی طرف سے رونما کیے جانے والے معجزات اور اللہ کی دلیلیں اور اللہ کی آیتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کی آیات، اللہ کا دین، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اللہ کا سارا دین وہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی آیات اللہ کا سارا دین ہے۔ آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، نشانی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی نشانی ہے، یہ نبی کے نبی ہونے کی علامت اور دلیل اور نشانی ہے۔ تو ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں، النبیین انبیاء علیہم السلام کو، بغیر حق ناحق انبیاء علیہم السلام کو قتل کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ اور قتل کرتے ہیں، الذین ان لوگوں کو، یأمرون جو تلقین کرتے ہیں، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط نیکی بھلائی اور انصاف کا، من الناس لوگوں کو، اور جو لوگوں کو نیکی بھلائی کا حکم دیتے ہیں، انصاف کی تلقین کرتے ہیں، یہ ان کو بھی قتل کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام کو بھی قتل کرتے ہیں، اور جو لوگ نیکی بھلائی خیر کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور اس کی تلقین کرتے ہیں، یہ ان کو بھی قتل کرتے ہیں۔ فبشرہم تو آپ ان کو خوشخبری سنا دیجیے، بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ ان آیات میں خصوصاً ان آیات میں جو موضوع سخن ہے، گفتگو ہے، وہ یہود کے بارے میں ہے، اس لیے کہ من حیث القوم انبیاء علیہم السلام کی قاتل جماعت یہود ہے، من حیث القوم انبیاء علیہم السلام کی قاتل جماعت یہود ہے۔ نہ صرف یہ کہ انبیاء علیہم السلام، بلکہ وہ تمام لوگ جو خیر کی دعوت دینے والے ہوتے تھے، بھلائی کا حکم دینے والے ہوتے تھے، یہ ایسے لوگوں کو چن چن کر مار ڈالتے تھے، قتل کر دیتے تھے ان کو۔ آپ آج بھی دنیا میں دیکھیں، کچھ لوگ جو خالصتاً اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والے ہیں، معاشروں میں چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ اور اسلامی ممالک ہوں، ان کا قتل کیا جاتا ہے۔ آپ صرف پاکستان میں اگر ان لوگوں کی تعداد تلاش کرنا شروع کریں تو آپ کو وہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں کے اندر آپ کو ملیں گے، خصوصاً پچھلے 25-30 سالوں کے اندر۔ خیر کی طرف بلانے والے، خیر کی دعوت دینے والوں کا بہت بری طرح قتل عام کیا گیا۔ آپ کو بڑا ایک معروف نام تھا، ڈاکٹر مرتضیٰ ملک صاحب، قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، بلکہ عطاء الرحمن ثاقب صاحب
شہید کیے گئے، یہ تمام وہ لوگ ہوتے تھے جو کسی دنیاوی غرض، لالچ یا کسی خاص طبقہ فکر سے ہٹ کر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوتے تھے، خیر پھیلانے والے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس قوم کو بے نقاب کیا ہے جو ان حرکات کی مرتکب رہی ہے اور قیامت تک مرتکب رہے گی، ان حرکات کی مرتکب رہی اور قیامت تک مرتکب رہے گی۔ یہود کے لیے جو دنیا میں برا عذاب ہے وہ شاید اور کسی قوم کے لیے نہیں ہوا، گزشتہ دور میں بھی اور آئندہ بھی۔ یہود کے خاتمے کے لیے، یہود کے دنیا سے مکمل خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ نظام جاری فرمائیں گے جو اس سے پہلے کسی کے لیے جاری نہیں ہوا، اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے دنیا میں مبعوث فرمایا جائے گا کہ دنیا کے شر کا خاتمہ فرمائے، اور دنیا کا سب سے بڑا جو شر ہے وہ یہود ہیں۔ جو دجال آئے گا یہ یہود اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہود کے اندر ہی اترے گا، وہ یہود کے اندر ہی آئے گا، یہود ہی کو لیڈ کرے گا، یہود ہی اس کو اپنا رب اور خدا اور نجات دہندہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا شر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمائیں گے۔ اور پھر ایک عجیب بات جو ہوگی وہ یہ کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی، کوئی جائے پناہ۔ یہ بچنے کی کوشش کریں گے، کسی دیوار کے پیچھے کہیں چھپیں گے، وہ جگہ بولے گی، وہ جگہ بولے گی کہ یہ بدبخت یہاں چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑو اور مارو اور اس کا خاتمہ کرو۔ اس قوم کی تاریخ اس قدر بھیانک ہے کہ دنیا میں کسی کا اتنا مکروہ غلیظ ترین چہرہ نہیں ہے یہود کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو سخت ترین الفاظ ان کے لیے استعمال فرمائے ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ چھٹے پارے میں تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے پارے میں بھی پڑھ چکے ہیں، چھٹے پارے میں تو ایک مخصوص انداز میں گفتگو چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیا کے اندر جو جرائم موجود ہیں ان میں سے 90% جرائم کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی، چاہے وہ انسانیت کا، ایمان والوں کا قتل عام اس شکل میں ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر سودی نظام کی داغ بیل ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر اور اس قسم کے ہوں، اس کی بنیاد ان لوگوں کی طرف سے ڈالی گئی۔ یہ دیکھیے بلا وجہ اللہ تعالیٰ یہ اتنی بڑی بات ارشاد نہیں فرما رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور یہ ایک دو نبی نہیں، بلا مبالغہ سینکڑوں انبیاء علیہم السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ جس زمانے میں جو نبی آتے تھے ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کی زبان دباؤ۔ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں فریقاً تقتلون، کہ انبیاء علیہم السلام کی ایک جماعت کو ان لوگوں نے قتل کیا اور ایک جماعت کو جھٹلایا اور تکذیب کی۔ یعنی پہلے کوشش یہ ہوتی تھی پروپیگنڈا کر کے اس کے خلاف الزامات عائد کر کے اس کو چپ کروا دو، اور جہاں یہ حرکت کامیاب نہ ہو رہی ہو وہاں پھر یہ ہوتا تھا کہ اس کا قصہ ہی تمام کر دو۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق۔ ابھی ایک چھوٹا سا ٹرائل آیا تھا کرونا کی شکل میں، اس کے بعد آنے والا جو وقت ہے وہ اس لحاظ سے بہت مشکل ہے۔ یہ صرف انہوں نے ایک تجربہ کیا تھا کہ ہم دنیا کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب اس سے بڑے جو اصل فلم ہے وہ انہوں نے اب چلانی ہے۔ اس کے بعد اس سے بڑے، بہت بڑے وہ ایسے کوئی حرکات کریں گے یہ لوگ، کیونکہ ان کا احادیث کی روح سے ان کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اربوں انسانوں کا اگلے چند سالوں میں قتل اور خاتمہ دنیا سے۔ 2 ارب انسان ان کا مائنڈ ہے، پلان ہے ان کا کہ دنیا میں 2 ارب سے زیادہ انسان نہیں رہنے چاہیے۔ اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب سے زائد 9 کے قریب ہے۔ یہ اتنا انسان مارا جائے گا، یہ اتنا انسان یہ مارنا ہے، یہ ان کی پلاننگ ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس شر سے دنیا کو محفوظ فرمائے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی مار ڈالتے ہیں یہ. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں. أُولَئِكَ الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت، برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع اور برباد ہو گئے. وما لہم، اور نہیں ہوگا ان کا، من ناصرین، کوئی مددگار. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یدعون، انہیں بلایا جاتا ہے، الی، طرف، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے. لیحکم، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے، بینہم، ان کے درمیان، یعنی ان کے فیصلے، ان کے معاملات اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں. ثم، پھر، یتولا، پھر جاتا ہے، فریق، ایک گروہ، منہم، ان میں سے. ثم یتولا فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے. وہم معرضون، اور یہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے، اعراض کرنے والے، اللہ کے حکموں، اللہ کی کتابوں کو نظر انداز کرنے والے. وہم معرضون، یہ ہیں ہی نظر انداز کرنے والے. یہ اس آیت میں ویسے تو یہ تقریباً تمام قوموں کا مجموعی وتیرہ ہے، تقریباً تمام قوموں کا مجموعی. اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک دو واقعات، بلکہ بہت سارے واقعات اس طرح کے رونما ہوئے، جب یہود سے کہا جاتا تھا کہ چلو بھائی، اگر تم اللہ کی کتاب قرآن کو نہیں مانتے ہو نا، تو چلو تمہارے پاس جو تورات ہے آ جاؤ، اسی پہ آ جاؤ، اسی کے مطابق فیصلہ کر لو. وہ تورات کی طرف بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ شاید یہاں پر ہے یا آگے ہے، ہم پڑھیں گے تو وہ بھاگتے ہیں، 5ویں پارے میں ہم پڑھیں گے، تو وہ بھاگتے ہیں الی الطاغوت، طاغوت کی طرف بھاگتے ہیں، شیطانی قوتوں کی طرف بھاگتے ہیں، غلط لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں کہ ان سے فیصلے کروائیں. یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ویسے تو ان کا ذکر فرمایا. اور کتاب کا ایک حصے کا مطلب یہ ہے، جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، یعنی اصل جو پوری کتاب تھی وہ تو پتہ نہیں تحریف ہوتے 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 بس کوئی تھوڑا سا ہی پیچھے حصہ رہ گیا ہے اصل کتاب کا، ورنہ کتاب کا بیشتر حصہ تو یہ اڑا چکے ہیں، بدل چکے ہیں. تو جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا تو ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ تمہارے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں. ثم یتولا فریق منہم، بھاگ جاتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں. وہم معرضون، اور یہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں. یہ ہے اس کا مفہومی ترجمہ کہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتے چلے آئے ہیں. ویسے تو یہ یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، خاص طور پر جو اگلا جملہ ہے وہ بھی انہی کے بارے میں ہے، لیکن یہ مجموعی طور پر تمام قوموں کا وتیرہ، وہ تمام کتابیں جن کے پاس خدائی تعلیم کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، سب کا وہی یہی وتیرہ ہے. بہت کم ایسا ہے کہ اللہ کے حکموں کے مطابق اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق نظام اور قوانین اور احکامات بنائے جائیں، بہت کم ہے، بہت ہی کم ہے. 72 سال ہو گئے، 72 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، بجائے اس کے کہ ہم کتاب اللہ کے قریب جائیں، ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں.
ہم اسے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہماری معیشت، معاشرت، سیاست، تجارت، یہ سب وہ کتاب اللہ سے بہت دور. اور اب اگر کوئی بات کرتا ہے نا جو قرآن و سنت کے مطابق، کیا بے وقوفانہ باتیں ہو رہی ہیں. اور چھوڑو جی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں فلاں کا آرڈر ہے، فلاں کی ڈیمانڈ ہے، فلاں کے ساتھ ہماری یہ شرائطیں ہیں، ہم تو اس کے مطابق چلیں گے. فلاں کی شرائطیں، ہم تو ان کے مطابق چلیں گے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا. یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم، تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. ثم یتولی فریق منہم، تو ایک جماعت بھاگ جاتی ہے ان میں سے، منہ موڑ جاتی ہے. وہم معرضون، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی بھاگنے والے اور اللہ کی کتابوں سے منہ موڑنے والے اور اعراض کرنے والے ہیں. ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک یہ لوگ، قالو، کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، لن تمسنا، ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی، النار، جہنم کی آگ، الا، سوائے، ایامن، دن، معدودات، چند، سوائے چند دنوں کے. الا ایام معدودات، چند دنوں کے سوا ہمیں جہنم کی آگ چھوئے گی بھی نہیں. وغرہم، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، اور ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں، ما، ان باتوں نے، کانو یفترون، جو انہوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں، اور ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتوں نے ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. ان کو غلط فہمی کہہ لیں یا ان کو دھوکہ کہہ لیں، ان کی اپنی گھڑی ہوئی باتوں نے اللہ کی طرف سے، ہم پہلے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں، یہ تقریباً یہی آیت. فرق اتنا ہے کہ وہاں پر آتا ہے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو وہاں اللہ فرماتے ہیں قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ سے تمہاری اس سلسلے میں کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، اگر ایسا ہے تو اللہ کبھی بھی اپنی بات کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. یا پھر تم ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. تو وغرہم فی دینہم، یہ تھا اس قوم نے کچھ دن بچھڑے کی پوجا کی تھی. بچھڑے کی پہلے پارے میں ہم پڑھ کے آئے، سامری نے ایک بچھڑا بنایا تو اس کی پرستش کرتے رہے. وہ کہتے تھے کہ بس وہ جو چند دن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بچھڑے کی پوجا کی تھی، ان دنوں کی پاداش میں ہمیں اگر جہنم میں جانا پڑا تو پڑا، ورنہ پکے جنتی. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ کہتے ہیں سوائے چند دن کے ہمیں جہنم کی آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی. وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کو ان کے دین کے بارے میں ان چیزوں نے دھوکے میں ڈال کے رکھا جو انہوں نے خود ہی گھڑی ہوئی ہیں اپنی طرف سے. ہمارے لیے اس میں سبق ہے بہت بڑا، ہمارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کی قانون کے مطابق چلیں گے نا تو نجات وہاں ہے. ہماری طرف سے اگر ہم اپنی طرف سے ایسے جملے ایجاد کر لیں، ایسے محاورے ایجاد کر لیں، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. فکیفا، کیا حال ہوگا، فکیفا، کیا حال ہوگا، اذا، جب، جمعناہم، ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن، اس دن، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ووفیت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ جملہ ہے سمجھنے والا. ووفیت، اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے دنیا میں کیا ہے، جو اس کی خوش فہمی تھی، جو اس کا تصور تھا، نہیں، بلکہ جو اس نے کیا اس کے مطابق. ووفیت کل نفس ما کسبت، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو اس نے کیا. ہم یہ بھی پڑھیں گے، پڑھا بھی ہے اور آگے بھی پڑھیں گے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت.
جو اچھا کام کیا ہے اللہ اس کا صلہ دیں گے، اور جو برا کام کیا ہے اس کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی۔ انبیاء علیہم السلام کو علیہ باللہ شہید کرنے، انسانیت کا قتل عام کرنے اور دنیا کے اندر برائیوں کو پھیلا دینے کے بعد یہ لوگ یہ سوچی بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی کچھ کہے گا ہی نہیں، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص کو بدلہ دیا جائے گا پورا اس کا جو اس نے کیا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وہاں پر جو کیا ہے وہ بھگتے گا، اچھا کیا ہے صلہ پائے گا، برا کیا ہے عذاب اور سزا بھگتے گا۔ اسی لیے ہم کبھی احادیث مبارکہ میں پڑھیں گے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو نام لے کر خطاب فرمایا، ایک ایک کا، اپنے چچا، اپنی پھوپھی، اپنی بیٹی، سب کا، وہاں اپنے قبیلہ سب کا، وہاں ان سے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، ایسے اعمال کرو کہ کل جہنم سے بچنے والے بنو۔ بلکہ وہاں پر مجھے وہ صحیح لفظ یاد نہیں ہے، بلکہ وہاں مجھے وہ صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، وہاں پر میں وہاں تمہارے اس قسم کا میں کوشش کروں گا، کل وہ میں حدیث دیکھ بھی لوں، ابھی تو ویسے ہی ذہن میں آ گئی، تو ویسے الفاظ میرے ذہن میں ہیں لیکن کمی بیشی نہ ہو جائے اس لیے میں وہ لفظ بول نہیں رہا، کمی بیشی نہ ہو جائے، لیکن مفہوم اس کا یہی ہے کہ میں وہاں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، تو اپنے آپ کو خود بچاؤ، ایسے اعمال کرو کہ کل اللہ کی رحمت تم سب کی شامل حال رہے۔ وَبُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے کیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور لوگوں کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر دیکھتے ہیں جی